اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قلت قولنا الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه وقولنا زيد عالم يضاد زيد ليس بعالم وقولنا الشمس طالعة يلزمه النهار موجود حمليات مع أن أطرافها ليست بمفردات فانتقد التعريفان طردا وعكس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قضیہ دو قسم ہے، حملیہ اور شرطیہ. اگر قضیہ منحل ہو کر اپنی دو طرفوں کے ساتھ منحل ہو دو مفردوں کی طرف تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اور اگر دو مفردوں کی طرف منحل نہ ہو تو شرطیہ. اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب تک بات پوری سمجھ آئے. وہ یہ ہے کہ یہ جملہ الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمیہ، یہ مبتدا خبر ہے. الحیوان الناطق مبتدا، ینتقل. اب اس کو کھولیں تو ایک طرف ہے الحیوان الناطق، یہ مفرد نہیں ہے. ینتقل بنقل قدمیہ ہے، یہ مفرد نہیں ہے. یہ سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح یہ قضیہ زید عالم یزادہ زید لیس بعالم، یہ پورا قضیہ حملیہ ہے. اس کو جب کھولیں تو اس کی ایک طرف ہے زید عالم، یہ مفرد نہیں ہے بلکہ قضیہ ہے. یزادہ زید لیس بعالم، یہ بھی پورا قضیہ ہے. تو حالانکہ یہ پورا مل کر حملیہ ہے. الشمس طالعۃ یلزمہ النہار موجود. الشمس طالعۃ لازم ہے اس کو النہار موجود. اس کو کھولیں تو ایک طرف الشمس طالعۃ ہے، دوسری یلزمہ النہار موجود ہے. تو یہ دونوں طرف کھولیں تو یہ مفرد نہیں ہے. تو یہ سارے حملیات ہیں باوجود کہ اس کے اطراف مفردات نہیں ہیں. تو حملیے کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی کہ اطراف مفرد نہیں ہیں تو حملیے میں داخل ہیں. شرطیے کی تعریف جامع نہ رہی کہ اطراف مفرد نہیں تو لیکن شرطیے میں داخل نہیں ہیں. تو حملیے کی دخول غیر سے مانے نہیں ہیں، شرطیے کی اپنے افراد کو جامع نہیں. ہاں جی شابہ جی. ہے کہ ہمارا قول الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمیہ، اور ہمارا قول زید عالم یضاد زید لیس بعالم، اور ہمارا قول الشمس طالعۃ یلزمہ النہار موجود، یہ تینوں قول حملیات ہیں باوجود اس بات کے کہ ان کے اطراف جو ہیں وہ مفردات نہیں ہیں. لہٰذا حملیے کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی اور شرطیے کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہ رہی. دونوں تعریفیں ٹوٹ گئیں، شرطیے کی حملیے کی شرطیے کی طردن، حملیے کی عکسن. آگے سمجھ. پس اگر تو کہے ہمارا قول الحیوان الناطق ینتقل بنقل قدمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارا قول
زید عالم یزادہ زید لیس بعالم انہاں معنی دا ہونا جملہ تک معنی بھی نہیں ہوتا کہ زید عالم اس کی ضد ہے زید لیس بعالم واضح ہے کہ اور ہمارا قول الشمس طالعۃ لازم ہے اس کو النہار موجود یہ سارے کیا ہیں عملیات ہیں باوجود ان کے اطراف کے نہیں ہیں مفردات پس ٹوٹ گئیں دونوں تعریفیں طرد اور عکس کے اعتبار سے جی پس اگر کہے تو کہ ہمارا قول الحیوان الناطق ينتقل بنقل قدمیہ اور ہمارا قول زید عالم یزاد زید لیس بعالم اور ہمارا قول الشمس طالعۃ یلزمہ النہار موجود عملیات ہیں باوجود اس بات کے کہ ان کے اطراف نہیں ہیں مفردات پس ٹوٹ گئی دونوں تعریفیں طرد اور عکس کے اعتبار سے فنقول المراد بالمفرد اما المفرد بالفعل او المفرد بالقربة ہم کہتے ہیں کہ مفرد سے مراد جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی دونوں طرفیں مفرد ہوں مفرد کی طرف کھلیں مفرد سے مراد عام ہے مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوہ ہو کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مراد مفرد سے عام ہے مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوہ ہو مفرد بالفعل تو جانتے ہیں نا مفرد زیدن کی قائمن مفرد بالقوہ کون سا ہوتا ہے واہ ہو والذی يمکن ان يعبر عنہ بلفظ مفرد بس مفرد بالقوہ اس مفرد کو کہتے ہیں کہ آپ تو وہ بڑا ہو لیکن اس کی مفرد کے ساتھ تعبیر کرنی ممکن ہو اس کی مفرد کے ساتھ تعبیر کرنی یہ کیا ہوتا ہے مفرد ہاں جی کیا کیا جی اللہ تعالیٰ سنیں یار کہ ٹوٹتے ہیں یار کوئی گل نہیں مفرد بالقوہ کون سا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ممکن ہو یہ کہ تعبیر کیا جائے اس سے لفظ مفرد کے ساتھ یعنی اس کی جگہ مفرد رکھیں تو جتنا وہ معنی دیتا ہے نا بڑا وہ مفرد اتنا معنی دے دے اس ذہن سے رکھنا ہے جی جی سمجھے ہی اے شابہ سے ہاں پس ہم کہتے ہیں مراد مفرد سے یا مفرد بالفعل ہے یا مفرد بالقوہ ہے اور مفرد بالقوہ اللہ زی وہ مفرد ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے کہ ممکن ہو یہ کہ تعبیر کی جائے اس سے لفظ مفرد کے ساتھ کیڑا مفرد مفرد حقیقی مفرد بالفعل لفظ مفرد بالفعل کے ساتھ تعبیر کی جائے جی ہم کہتے ہیں کہ مراد مفرد سے یا مفرد بالفعل ہے یا مفرد بالقوہ ہے اور مفرد بالقوہ وہ ہوتا ہے کہ ممکن ہو یہ کہ تعبیر کیا جائے اس سے لفظ مفرد کے ساتھ فالأطراف في القضايا المذكورة وإن لم تكن مفردات بالفعل إلا أنه يمكن أن يعبر عنها بألفاظ مفردة صبر اور قضایا مذکورہ یہ جو تین مثالیں دی ہیں ان کے اطراف اگرچہ مفردات بالفعل نہیں ہیں لیکن ان کو الفاظ مفردہ کے ساتھ تعبیر کرنا ممکن ہے کیا کہ جی اور قضایا مذکورہ میں اطراف اگرچہ مفردات بالفعل نہیں ہیں مگر یہ کہ ان کو الفاظ مفردہ کے ساتھ تعبیر کرنا ممکن ہے سمجھی معنی کر اگے چلیے اور اطراف قضایا مذکورہ میں اگرچہ نہیں ہیں مفردات بالفعل او بظاہر تو بڑے نے مگر یہ کہ ممکن ہے یہ کہ تعبیر کی جائے ان اطراف سے الفاظ کے ساتھ ایسے الفاظ جو مفردہ ہیں جی اور اطراف قضایا مذکورہ میں اگرچہ نہیں ہیں مفردات بالفعل مگر یہ کہ ممکن ہے یہ کہ تعبیر کی جائے ان سے مفردہ کے ساتھ واقلوہا
وهو أو الموضوع محمول إلى غير ذلك صبر کہ ان کی ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں. مثلا پہلا قضیہ ہے نا پڑھ خاں، الحيوان الناطق اس کو تعبیر کر سکتے ہیں حاضہ کے ساتھ. آگے ينتقل بنقل قدميه اس کو تعبیر کر سکتے ہیں ذاکا کے ساتھ. یہ جو پہلی بات ہے یہ دوسری بات ہے، یعنی دوسری بات کا ثبوت ہے پہلی بات کے لیے. یا کہہ سکتے ہیں پہلا لفظ پڑھ، زيد عالم دوسرا يزاده زيد ليس انہیں جو کوئی بھی پڑھ کہ وہ ہے، وہ ہے یعنی زید لیس بعالم، زد ہے زید عالم کی، وہ ہے، وہ ہے تو زید عالم کو ہوا کے ساتھ یزاد زید لیس بعالم کو ہوا کے ساتھ تعبیر کر سکتے. یا یا الشمس طالعة حد ہو گئی. الموضوع محمول، موضوع محمول کہ موضوع محمول ہے. مثلا تیسرا پڑھ، پہلا پڑھ، دوسرا پڑھ، جڑا پڑھ ساڑھے ٹھیک نہیں. الشمس طالعۃ یہ ہے موضوع، یلزمہ النہار موجود یہ ہے محمول، کہ محمول موضوع ہے. یعنی محمول کا یعنی یلزمہ النہار موجود، یہ جو محمول ہے اس محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، یعنی الشمس. اب ان سب کو حاضہ ذاکا کے ساتھ، حاضہ ذاکا کہنے دو میں مفرد میں کلے کلے کی نے مفرد تے ہوا کلے کلے تے موضوع تے محمول الا غیر ذالک نے اور بھی بن سکتے ہیں. جی کیا کہ جی کم از کم یہ کہ ان کو یہاں جو مبتدا اور خبر ہے ان کی 3 تعبیریں کر سکتے ہیں. کس طرح؟ جیسے ھذا ذاکا یا ہوا یا الموضوع محمول الا غیر ذالک، یعنی ان سب کے اندر کہہ سکتے ہیں ہم کہ خبر کا ثبوت ہے مبتدا کے لیے، اس کا ثبوت ہے اس کے لیے. یہ ذاکا ہوا دونوں کا معنی ایک ہی ہے. محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، تو لہٰذا ان کی تعریب مفردوں سے تعبیر مفرد سے ہو سکتی ہے. اور کم از کم الفاظ مفردہ او ہادہ مرجع بھی الفاظ مفردہ بن کے الفاظ مفردہ کم از کم وہ کون ہے یہ کہ کہا جا سکتا ہے. ھذا ذاکا یا ہوا یا الموضوع محمول الی غیر ذالک، یوں تعبیر کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور کم از کم الفاظ مفردہ یہ کہ کہا جائے کہ ھذا ذاکا یا ہوا یا الموضوع محمول الی غیر ذالک جی بخلاف شرطیات فإنه لا يمكن أن يعبر عن أطرافها لہٰذا یہ حملیے ہیں، حملیے کی تعریف ان پر سچی آنی چاہیے کہ انہوں نے صاحبزادے نے دیے. جی فإنه لا يمكن أن يعبر عن أطرافها بألفاظ مفردة برخلاف شرطیات کے، کیونکہ جو شرطیات ہوتے ہیں نہیں ممکن یہ کہ تعبیر کی جائے ان کے اطراف سے الفاظ مفردہ کے ساتھ. کیا کہ جی برخلاف شرطیات کے، کیونکہ نہیں ممکن کہ تعبیر کی جائے ان کے اطراف سے الفاظ مفردہ کے ساتھ. لا یقال، هذه القضیہ تلک القضیہ، کیونکہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود ان کی جگہ پر کہ یہ قضیہ وہ قضیہ ہے، یہ قضیہ یہ نہیں کہہ سکتے. کیا کہ جی کیونکہ نہیں کہا جا سکتا شرطیے میں هذه القضیہ تلک القضیہ. چلو حاضل قضیہ مفرد بنا لیا، دوسرا بھی مفرد بن گیا. او اسم اشارہ تے مشار لامل کی کوشش ہے جب بھی بوال ہی رسی بن دیتی مفرد بنا لیں، لیکن یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. بلکہ بل یقال ان تحقق هذه القضیہ تحقق تلک القضیہ، بلکہ یوں کم از کم ان کی تعبیر ہوگی ان تحقق هذه القضیہ تو کیڑا ان کانت الشمس طالعۃ تحقق تلک القضیہ تو متحقق ہوگا وہ قضیہ، یعنی
تو پھر ان تحقہ کا جب کریں گے تو یہ بھی قضیہ ہے تحقہ کہ پھر بھی مفردوں سے تعبیر نہیں ہو سکتی. کس کی؟ شرطیہ کی. شرطیے کی. سنے ہی یا آگے اگلا بھی پڑھنا. وہ انادیہ بھی تو نال ہے نا بھائی ماں. وَإِمَّا إِن تَحَقَّقَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ أَوْ تَحَقَّقَ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ. بس جو دوسرا شرطیہ منفصل ہے وہاں بھی حاضل قضیہ تو تلک القضیہ نہیں کہہ سکتے. کم از کم یوں تعبیر کریں گے یا یہ کہ متحقق ہے یہ قضیہ کیڑا اما یکون حاضل عدد زوجن، یا متحقق ہے وہ قضیہ کیڑا اما یا او یکون حاضل عدد فرد. یہ تو کیا کہ جی بلکہ شرطیے میں کہا جائے گا کہ ان تحقق هذه القضیۃ حقق تلک القضیۃ. اور شرطیے منفصلہ میں ان تحقق اما اما یا یہ کہ متحقق ہے یہ قضیہ یا متحقق ہے وہ. انہیں ما یکونا ایمان تحقق کا تو یہ لہذا شرطیے سے مفرد سے تعبیر نہیں ہو سکتی. شرطیے سے شرطیے میں مفردوں سے تعبیر نہیں ہو سکتی. ممکن نہیں ہے. حملیے میں ممکن ہے. حملیے میں ممکن ہے. منع کر برخلاف اتوئی نا شرطیات کے کیونکہ نہیں ممکن یہ کہ تعبیر کی جائے شرطیات کے اطراف سے الفاظ مفردہ کے ساتھ. بس نہیں کہا جائے بس نہیں کہا جائے شرطیات میں حاضہ القضیہ تو تلک القضیہ تو من کر برخلاف شرطیات کے کیونکہ نہیں ممکن یہ کہ تعبیر کی جائے ان کے اطراف سے الفاظ مفردہ کے ساتھ. بس نہیں کہا جائے گا شرطیات میں حاضہ القضیۃ تلک القضیۃ، بلکہ کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا ان تحقہ کا حاضہ القضیہ تو حقق هذه القضیۃ تحقہ کا تلک القضیہ تو. حقق تلک القضیۃ. یہ شرطیہ متصلہ میں اور اما ان تحقہ کا حاضہ القضیہ تو اما حقق هذه القضیۃ اور تحقہ کا تلک القضیہ تو. حقق تلک القضیۃ. شرطیہ منفصل ہے. لہذا شرطیے میں مفردوں سے طرفین کو تعبیر کرنا ممکن نہیں ہے. جی بلکہ کہا جائے گا ان تحقق هذه القضیۃ تحقق تلک القضیۃ، اور اما ان تحقق هذه القضیۃ او تحقق تلک القضیۃ. خلاصہ وهي ليست بألفاظ مفردة. اور یہ جو ہیں جی کیڑے ان تحقہ کا هذه القضیہ تحقق تلک القضیہ یہ کلے کلے مفرد ہیں. نہیں. اما ان تحقہ کا حاضل قضیہ وکھرا تے او تحقہ کا حاطل کل قضیہ وکھرا مفرد ہے. نہیں. اور حالانکہ یہ نہیں ہے نہیں. الفاظ مفردہ. جی اور یہ نہیں ہے الفاظ مفردہ. یہ باقی ہا ہونا شیء وهو ان الشرطیۃ كما فسرت قضیۃ اذا حللناها لا يكون طرفاها مفردین بلا خفاء في امكان ان يعبر عن طرفيها بعد التحليل بمفردين واقله ان يقال هذا ملزوم لذلك وذلك معاند لذلك. بس اور توجہ. اور بابا قطب الدین فرماتے ہیں ہاں ایک مونگ پھلی وچ رہ گئی ہے. ہاں باقی ہے یہاں ایک شے باقی ہے. یہاں ایک شے وہ کیا ہے؟ کیونکہ انحلال کیا تھا اور رسیاں بچوں کھول دیو رسیاں داند آزاد کر دیو. وہ یہ ہے وہ جو شے رہ گئی ہے کہ شرطیہ جیسا کہ تفسیر کی گئی ہے کہ قضیہ ہوتا ہے کہ جب کھولیں ہم اس قضیے کو تو نہ ہوں اس کی دونوں طرفیں دو مفرد. یہی تفسیر کی نا پیچھے کہ شرطیہ وہ ہے کہ جب اس کو کھولیں گے تو دو طرفیں مفرد نہ ہوں. لیکن نئی خفا اس بارے میں کہ ممکن ہے کہ تعبیر کی جائے شرطیے کی دونوں طرفوں سے تحلیل کے بعد مفرد کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں. چونکہ اب مفرد دو بنا دیے ہیں ایک مفرد بالفعل تو ایک مفرد تو یہ مفرد بالقوہ بن سکتی ہے. مفرد آنکھ اگر ٹریے صاحب فرماتے ہیں ہاں باقی ہے یہاں ایک شے اور جان کرے جے وہ شیو تفسیر کی گئی ہے کہ
شرطیہ ایسا قضیہ ہے کہ جب کھولیں ہم اس کو تو نہ ہو اس کے دونوں طرفیں مفرد ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں خفا اس بارے میں کہ تعبیر کیا جائے اس کی دونوں طرفوں سے تحلیل کے بعد مفردین کے ساتھ ہو سکتی ہے. جی وا کلو ہو، اور کم از کم یہ کہ کہیں گے سن، جس لیے دونوں طرفیں کھل گئی ہیں نا جی کہ الشمس طالعۃ، ان کانت الشمس نہ طرفیں کھول دیتی ہے نا جی، بچوں انتفاع کر دیتا ہے، جی پیچھے کی بچے الشمس طالعۃ النہار موجود. مجھے کل کھولے. جی اب یہ دو جو قضیے ہیں ہم ان کی مفرد بالقوہ، یہ مفرد بالقوہ ہیں، یہ مفرد بالقوہ ہیں. ہم ان کی یوں تعبیر کر سکتے ہیں ھذا یعنی الشمس طالعۃ ملزوم لذاک، جی یہ جی ملزوم ہے فلانے کا. جی طلوع شمس کو وجود نہار لازم ہے نا، تو یہ اس کا ملزوم نہیں ہے، تو ہم ان کی تعبیر کر سکتے ہیں ھذا، ملزوم لذالک. تو یہ کیا ہے؟ مفرد تعبیر ہو گئی ہے. دوسرا کیا تھا؟ شرطیہ منفصلہ. کہہ سکتے ہیں ذالک یعنی یہ عدد، او ھذا العدد زوج، جی ھذا العدد فرد. کہہ سکتے ہیں ذالک یعنی ھذا العدد زوج، یہ معاند ہے لذالک، اس کا کس کا؟ ھذا العدد فرد کا. تو یہ تعبیر کر سکتے ہیں. یہ تعبیر کر سکتے. ہاں جی کیا کیا جی؟ کم از کم یہ کہ کہا جائے گا ھذا شرطیہ متصلہ میں ھذا ملزوم لذالک. جب اس کے اندر سے وہ جو حروف ہے نا جی اتصال انفصال کے علیحدہ کر دے گی، جب کل کر کے دسیا انحلال، جی تو پھر ہم تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ دو طرفیں کون سی بنی؟ الشمس طالعہ تن النہار، موجود تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں ھذا ملزوم، لذالک. اور دوسرے کو کہہ سکتے ہیں منفصلہ میں ذالک معاند لذاک. نہیں ویسے نہ آنکھنا کوکو بن کے سمجھ بھی آ رہی کہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو فلو کان لو كان المراد بالمفرد اما المفرد بالفعل او بالقوة دخلت الشرطية تحت الحملية. لہذا اب اگر تم پچھلے سوال سے جان چھڑانے کے لیے مفرد کے اندر دو قسمیں بناؤ گے کہ مفرد سے مراد مفرد بالقوہ یا مفرد بالفعل، تو پھر یہ مفرد بالقوہ جو ہیں بن گئے کہ کوئی نہیں بنے، کیونکہ مفرد بالقوہ وہ ہوتا ہے کہ خود تو مفرد نہ ہو لیکن اس کی مفرد سے، تعبیر تو ان کی تعبیر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر حملیے کے تحت شرطیہ بھی داخل ہو گیا. حملیے کے تحت شرطیہ بھی داخل ہو. کھلنے کے بعد جیسے تعبیر حملیے میں ہو سکتی ہے مفردوں سے ممکن ہے، اسی طرح شرطیے کی جزوں کی بھی تعبیر حملیے سے مفرد سے کرنی ممکن ہے. کیا کیا جی؟ لہذا اگر بس اگر ہو مراد مفرد سے مفرد بالفعل یا مفرد بالقوہ تو اب حملیے کے تحت شرطیہ بھی داخل ہو جائے گا. سنیں جی اے شاباش من کر پھر اگلی گل سنیے. ہاں باقی ہے یہاں ایک شے، اور وہ یہ ہے کہ شرطیہ جیسا کہ تفسیر کی گئی شرطیے کی، جیسا کہ تفسیر کی گئی کہ ایسا قضیہ ہے جب کھولے ہم شرطیے کو تو نہ ہوں اس کی دونوں طرفیں مفردین. اے جڑی گل سکیتی پیچھے مصنف نے تو شارح صاحب ان دی پہلے وضاحت کر دیتے، نہیں خفا نہیں اس چیز میں، یا نہیں خفا ممکن ہونے میں نہیں خفا ممکن یہ کہ تعبیر کی جائے شرطیے کی دونوں طرفوں سے شرطیہ کی دو تحلیل کے بعد مفردین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور کم از کم اس کا کم یہ کہ کہا جائے ھذا ملزوم لذالک، یہ کس میں؟ اور ذالک وہ نہیں، ذالک معاند لذالک لذاک، یہ کس کی تعبیر؟ تو یہ تعبیر ہوگی نا مفردوں سے. پس اگر ہو مراد مفرد سے یا مفرد بالفعل یا مفرد بالقوہ تو داخل ہو گیا شرطیہ عملیہ کے تحت، کہ کوئی نہیں ہویا
کیونکہ کھلنے کے بعد شرط یہ کہ بھی دو طرفوں کو مفرد بالقوہ سے تعبیر کر سکتے، وہ بھی مفرد بالقوہ ہیں۔ مفرد بالقوہ وہ ہوتا ہے جو خود مفرد نہیں لیکن اس کی مفرد کے ساتھ تعبیر ممکن ہو۔ جی ہاں، باقی ہے یہاں ایک شاید یہ کہ شرطیہ جیسا کہ تفسیر کی گئی ہے اس کی ایسا قضیہ ہے کہ جب کھولیں ہم اس کو تو نہ ہوں اس کی دونوں طرفیں مفرد ہیں، اور نہیں خفا اس بات کے امکان میں کہ تعبیر کیا جائے اس کی دونوں طرفوں سے تحلیل کے بعد مفردین کے ساتھ۔ دے پڑھن جی جو تعریف ہے یہ دونوں سوکھی عبارت، اتنی کھلی عبارت اور کتاب بن ہی نہیں سکتی جی میں بابے قطب الدین نے بنا دیتی ہے۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ سوال ہو گیا یہ سوال ہو گیا کہ یہ جو تعریف کی ہے یہ کچھ چسدار نہیں رہی، لہذا اولا یہ ہے کہ تعریف سے انحلال کی جو قید ہے اس کو حذف کر دیں، کیا جائے تعریف اور طریقے سے کی جائے، تعریف اور طریقہ سے تاکہ حملیے کے گھر شرطیہ نہ داخل ہو اور شرطیے کے گھر حملیہ نہ داخل۔ داخل ہو۔ جی غیر محرمت کاروں سے کی لین گئے جی اولا یہ ہے کہ انحلال کی قید حذف کی جائے تعریف سے، تو کیا کیا جائے؟ فیقال المحکوم علیہ وبہ فی القضیۃ ان کانا مفردین سمیت حملیۃ والا فشرطیۃ۔ یوں تعریف کی جائے محکوم علیہ اور محکوم بہی۔ کون؟ محکوم علیہ اور محکوم کل دسیا مقدم تعلی کو بھی محکوم علیہ کہتے ہیں جی۔ محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیے میں اگر وہ مفرد ہیں تو اس کا نام ہے حملیہ، اگر مفرد نہیں ہے تو یہ ہے شرطیہ۔ کیا کہ جی اور کہا جائے یعنی یوں تعریف کی جائے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیہ میں اگر ہیں وہ دونوں مفرد تو نام رکھا گیا اس کا حملیہ، اور اگر مفرد نہیں ہے تو نام رکھا گیا اس کا شرطیہ۔ هذا هو المطابق لما ذكر الشيخ في الشفاء۔ فی الشفاء، یہ مطابق ہے اس بات کے جس کو شیخ نے ذکر کیا ہے شفا میں۔ یہ مطابق ہے اس بات کے جس کو ذکر کیا ہے شیخ نے شفا میں۔ ایک گل یہ ہوگی فل پس اولا یہ ہے حذف کیا جائے انحلال کی قید کو تعریف سے، اور کہا جائے محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیے میں اگر ہیں دونوں مفرد تو نام رکھا جائے گا قضیے کا حملیہ، نام رکھا جائے گا قضیہ کا حملیہ وگرنہ پس شرطیہ۔ وگرنہ پس شرطیہ۔ یہ مطابق ہے اس کے کہ ذکر کیا اس کو شیخ نے شفا میں۔ جی بس اولا یہ کہ حذف کیا جائے انحلال کی قید کو تعریف سے، اور کہا جائے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیہ میں اگر ہیں وہ دونوں مفرد تو نام رکھا گیا اس کا حملیہ وگرنہ پس شرطیہ۔ یہ مطابق ہے اس کے جس کو ذکر کیا ہے شیخ نے شفا میں۔ وقیل صوابه ان يقال القضیۃ ان انحلت الى قضیتین فهي شرطیۃ والا فحملیۃ۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ثواب یہ ہے کہ یوں تعریف کی جائے، یوں تعریف کی جائے کہ قضیہ اگر منحل ہو دو قضیوں کی طرف ہو تو یہ شرطیہ ہے، اگر نہ منحل ہو دو قضیوں کی طرف تو یہ حملیہ ہے۔ کیا کہ جی اور بعض نے کہا ہے کہ ثواب یہ ہے کہ یوں تعریف کی جائے کہ قضیہ اگر منحل ہو دو قضیوں کی طرف تو یہ شرطیہ ہے، اور اگر دو قضیوں کی طرف منحل نہ ہو تو یہ حملیہ ہے۔ اتنے دو تے ٹیلی لے اللہ لئلا یرد علیہ مثل قولنا زید ابوہ قائم فإنہ حملیۃ مع انہ لم ينحل الى مفردین لأن المحکوم بہ فیہ قضیۃ۔ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ ثواب یہ ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ تاکہ نہ وارد ہو مصنف کی تعریف پر ہمارے قول کی مثل زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم، یہ حملیہ ہے، یہ حملیہ ہے۔
زید مبتدات ابو قائم خبر ہے جی، باوجود ہے کہ جب اس کو کھولیں تو زید جو محکوم علیہ وہ تو مفرد ہے، ابو قائم جو محکوم بھی ہے وہ مفرد نہیں ہے، وہ قائم مقام جملے کے ہے جی، کیا جی؟ یہ ثواب اس لیے ہے تاکہ نہ وارد ہو اس پر ہمارے قول کی پچھلی جو تعریف ہے نا مصنف کو، اس پر یہ بات وارد نہ ہو، کیا زید ابو قائم، یہ قضیہ حملیہ ہے باوجود کہ نہیں منحل ہوتا مفردین کی طرف، اس میں پہلی جز تو مفرد ہے لیکن محکوم بھی اس میں قضیہ ہے، کون؟ ابو قائم، ابو ہو قائم، ابو ہو مبتدا قائم اس کی خبر، تو یہ پورا قضیہ ہے۔ سنیں جی بعض نے کہا ہے ثواب اس کا یعنی تعریف کا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ قضیہ اگر منحل ہو دو قضیوں کی طرف تو پس وہ شرطیہ ہے، وگرنہ پس حملیہ ہے۔ ایک کیوں ثواب آکھیا تاکہ نہ وارد ہو، اور تعریف پر جڑی مصنف کیتی ہے ہمارے قول کی مثل زید ابو قائم، باوجود کہ زید ابو قائم حملیہ ہے، استغفر اللہ، کیونکہ زید ابو قائم حملیہ ہے باوجود اس بات کے کہ زید ابو قائم نہیں کھلتا مفردین کی طرف، اس لیے کہ محکوم بہی کون؟ ابو قائم اس میں کس میں زید، یہ جو محکوم بہی ہے قضیہ ہے جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ثواب تعریف کا یہ کہ کہا جائے کہ قضیہ اگر منحل ہو قضیتین کی طرف تو بس وہ شرطیہ ہے، وگرنہ بس حملیہ ہے، تاکہ نہ وارد ہو مصنف کی تعریف پر ہمارے قول زید ابو قائم کی مثل، کیونکہ زید ابو قائم حملیہ ہے باوجود اس بات کے کہ زید ابو قائم نہیں منحل ہوتا مفردین کی طرف، اس لیے کہ محکوم بھی اس میں قضیہ ہے۔ شارح صاحب فرماتے ہیں یہ جو بعض نے کہا نا کہ ثواب یہ ہے کہ یوں تعریف کی جائے، یہ دو وجہوں سے لیسا بے ثواب ہے، یہ دو وجہوں سے لیسا بے ثواب، کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں یہ جو کہا نا ثواب ہو یوں ہے، یہ ثواب ہو لیسا بے ثواب دو وجہوں سے، اما اولاً اس لیے کہ جو پیچھے اعتراض ہوئے تھے وہ جو مثالیں تھیں اور تین مثالیں وہ حملیے تھے، وہ تو وہ اگر منحل ہو دو قضیوں کی طرف تو شرطیہ ہے، تو وہ تو منحل ہے کدھر، اور تین مثالاں تو وہ کیا ہونے چاہیے؟ شرطی ہونے چاہیے، حملیے نہیں ہونے چاہیے، تو وہ جڑی کہانی اتنے پئی پھر ادھر آگے مڑ کے جی کیا جی؟ اول وجہ یہ ہے کہ بعض نفوذ مذکورہ جو ہیں وہ اس پر بھی وارد ہوں گے کہ وہ جو تین مثالیں ہیں وہ منحل قضیتین کی طرف ہیں کہ مفرد کے نہیں ہے منحل، تو پھر وہ شرطیہ بن گئے کہ حملیہ، تو ہیں حملیہ داخل کدھر ہوں گے؟ شرطیے میں، اے گل جی۔ اور یہ ثواب نہیں ہے، ثواب دو وجہ سے، بہرحال اولاً پس باوجہ وارد ہونے بعض نقوض مذکورہ کے اس پر جی، اور وہ ثواب نہیں ہے، ثواب دو وجہ سے، بہرحال اولاً پس باوجہ وارد ہونے بعض نقوض مذکورہ کے اس پر، اور عاشیت بیک وَهُوَ قَوْلُنَا زَيْدٌ عَالِمٌ یُذَابُ زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ الشمس طالعۃ یلزم النہار، کہ دونوں وکھرے وکھرے کرو پورے قضیے نے جی ہاں جی شابت جی۔ وَأَمَّا ثانیاً فَلِأَنَّ انْحِلَالَ الْقَضِيَّةِ إِلَى مَا مِنْهُ تَرْكِيبُهَا، بس دوسرا یہ ثواب نے سنیا جی انحلال اصل کی ہوندا ہے، اس لیے کہ قضیے کا انحلال اس شے کی طرف ہوتا ہے جس سے قضیے کی ترکیب ہوتی ہے، کیا کہ جی
اور بہرحال دوسری وجہ یہ ہے کہ قضیے کا انحلال اس شے کی طرف ہوتا ہے جس سے قضیے کی ترکیب ہوتی ہے. پھر ایک باری اور بہرحال دوسری وجہ یہ ہے کہ قضیے کا انحلال اس شے کی طرف ہوتا ہے جس سے قضیے کی ترکیب ہوتی ہے. ہن اس نو بنیاد بنا کے اگلا اعتراض کرنا ہے. بہرحال ثانیاً پس اس لیے کہ قضیے کا انحلال اور کھولنا اس شے کی طرف ہوتا ہے کہ اس سے ہے قضیے کی ترکیب. جی اور بہرحال ثانیاً بس اس لیے کہ قضیے کا انحلال اس شے کی طرف ہوتا ہے کہ اس سے ہے قضیے کی ترکیب. حاشیے تے ویکھی مقصود یہ ہے کہ قضیہ نہیں کھلتا امر کی طرف جو قضیے سے خارج ہو. سنیں جی، نہ یہ کہ ضروری ہے یہ کہ کھلے تمام ان چیزوں کی طرف جن سے قضیہ مرکب ہوتا ہے. جی وچ نویں شے نہیں لیونی. ہن کر چلو بس شرطی ہے. شرطیۃ لا تترقب من قضیتین. لہذا جو شرطیہ ہے نا جی وہ دو قضیوں سے تو مرکب ہوتا ہی نہیں ہے. شرطیہ جو ہے وہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہی نہیں ہے. دو قضیوں سے مرکب. جس لئے شرطیے دا مقدم تعلیب بنانا ہے وہ دو قضیے ہیں نہیں کوئی نہیں. ہاں جی کیا آکھیں جی؟ اور شرطیہ نہیں مرکب ہوتا قضیتین سے. کیوں؟ فإن أدوات الشرط والعناد أخرجت أطرافها عن أن يكون قضايا. کیونکہ شرط اور اناد کے جو ادوات ہیں اور شرط کا ان اور فاد ادوات کے اما اور ہر کڑے نہیں یار. کیونکہ شرط کے ادوات اور عناد کے اے ادوات جمع ادوات نہیں سکول جو بھی ڈوبا لائے تھے قلم نال جی. اور ان کی آخر جی کہ شرط کے ادوات اور عناد کے ادوات یہ شرطیے کے اطراف کو نکال دیتے ہیں قضیہ ہونے سے. کس کو؟ ہاں جی کیا مڈوا؟ کیونکہ بھائی قضیہ نہیں شرطیہ نہیں مرکب ہوتا قضیتین سے. کیوں نہیں مرکب ہوتا؟ عناد کے ادوات جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں شرطیہ کے اطراف کو اس سے کہ وہ قضایا ہوں. سنیں جی کہ وہ جب تک وہ موجود ہیں تو وہ تو ان کو قضیہ نہیں بننے دیتے جی. اس لیے یہ تو اختلاف پڑا آپ نے کہ حکم شرطیے میں مقدم تالی کے درمیان ہوتا ہے یا حکم صرف تالی میں ہوتا ہے. شرط اس کے لیے قید ہوتی ہے. یہ پیچھے گل پڑی ہے. منطقیوں کے نزدیک حکم درمیان میں ہوتا ہے اور اصولیوں کے نزدیک حکم تالی میں ہے. شرط جو ہے وہ اس کی صرف قید ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تو یہ جو تالی میں حکم ہے یہ پایا جائے گا یا نہیں پائے گا موجبہ سالبہ جس طرح بھی ہوا جی. اور شرطیہ وہ حالیہ بنا سکتے ہو حالانکہ شرطیہ نہیں مرکب ہوتا قضیتین سے کیونکہ شرط اور انعات کے ادوات نکال دیتے ہیں شرطیے کے اطراف کو. یہ کہ ہوں اطراف قضایا ہونے سے ان مصدریہ. جی حالانکہ شرطیہ نہیں مرکب ہوتا قضیتین سے کیونکہ شرط اور عناد کے ادوات نکال دیتے ہیں اس کے اطراف کو اس سے کہ ہوں کو قضایا. امتحان کری تنویر پیش کر لگے نہیں. الا ترى ان اذا قلنا الشمس طالعة كانت قضية محتملة للصدق والكذب. بس کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ جب ہم یہ بولیں الشمس طالعۃ یہ ایک قضیہ ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق کا بھی اور کیا جی کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ جب ہم کہیں کہ الشمس طالعۃ تو الشمس طالعۃ ایک قضیہ ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. ثم اذا اوردنا اداة الشرط علیہ وقلنا ان كانت الشمس طالعۃ خارج ان يكون قضیۃ يحتمل الصدق والكذب. پھر جب ہم نے وارد کیے ادات شرط اس پر ہم لائے ادات شرط اس پر کس پر الشمس اور ہم نے کہا ان کانت الشمس طالعۃ اگر شمس طالع ہوا تو اب یہ الشمس طالعۃ اس پنجالی وچ سر دینے تو بعد اس بات سے نکل گیا کہ اب اس کو کہیں کہ یہ ایسا قضیہ جو صدق کذب کا احتمال رکھتا ہے احتمال صدق کذب کا.
ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ। हाँ जी, क्या क्या? फिर जब लाए हम अदाते शर्त को इस पर और कहा हमने कि इनकार शम्स व तालियातुन, तो अब ये तालियातन होने से निकल गया जो एतमाल रखे सिद्क और किस्म का। हाँ, क्या नहीं देखा तूने इस बात को, जब कॉल करे हम अशम्स तालियातुन, तो होगा कजिया जो एतमाल रखने वाला है सिद्क और किज़ब का। फिर जब लाए हम अदाते शर्त इस पर, और हमने कहा इनकानत शम्स तालियतन, तो निकल गया, कौन निकल गया? हाँ, अशम्स तालियत, वो निकल गया अपने ना, निकल गया ये कि हो कजिया, ऐसा कजिया जो एतमाद रखे सिद्क और किज़ब का। इस कजिया होने से ये, हाँ जी, क्या नहीं देखा तुमने इस बात को कि जब कौल करें हम अशम्स तालियातुन, तो है ये कजिया, ऐसा कजिया जो एहतमाल रखने वाला है सिद्क और किज़ब का। फिर जब लाए हम अदाते शर्त को इस पर और कहें हम इनकानत शम्स तालियातुन, तो निकल जाएगा ये इससे कि हो ऐसा कजिया जो एहतमाल रखता है सिद्क और किज़ब का। ऐसा तो फिर सवाल है, तो शर्तिये के दो तरफों को कजिया क्यों कहते हैं? शर्तिये की दो तरफों को कजिया क्यों कहते हैं? बाबे ने उरोतन दसक्का न करो नेड़े नाम। नाम रुबमा युकालु फी हादल फन इन्न शर्तियता मुरक्कबतुन मिन क़दियतैन तजव्वुज़न मिन हैसु इन्न तरफ़ैहा इज़ा कुबिरा फ़ीहिमा अल-हुक्मु काना क़दियतैन व इल्ला फ़हुमा लैसता क़दियतैन ला इंद तरकीब वला इंद तहलील। हाँ, बसाओ का इस फन में मेनू तक में कहा जाता है कि शर्तिया मुरक्कब है दो कजियों से। ये एक जुमला बोला जाता है तजव्वुज़न, जी, मजाजन बोला जाता है। जी, क्या बोला जाता है? मजाजन। किस हैसियत से? इस हैसियत से कि शर्तिये की जो दो तरफें हैं, अगर बाकायदा उनको अलहदा कर दें और जब के एतबार किया जाए दोनों तरफों में हुक्म का, तो अब वो दो कजिए बन जाएंगे। बस इनकानत शम्स तालियतन फन्नारो मौजूद, उनसे इन और फा को, इनकानत और फा को बिल्कुल अलहदा करके दो बना दे। अशम्स तालियतुन अलहदा, ये वखरा होटल दे बाहर दे चाह शा पीवे, अन्ना हारो मौजूद उधर लोगर दे बाहर उधर जाके रोटी खाए। हुण ये दो कजिए, इनमें हुक्म का एतबार करेंगे तो ये दो कजिए हैं। ये जे इन्होंने आमने सामने कीती रखिया फिर इंज नहीं, जे सूरज ताले होया तो दिन तीन मौजूद होना पैना है। हुण ये कजिए को नहीं है जी। की आख्या जी? हाँ, बसाव का कहा जाता है इस फन में कि बेशक शर्तिया मुरक्कब होता है कज़ियतैन से, ये मजाजन कहा जाता है इस हैसियत से कि शर्तिये की दो तरफें बात किया जाए उनमें हुक्म का, तो वो दो कज़िये होते हैं बस। वगरना फहुमा, शर्तिये की दोनों तरफें वो कज़िये नहीं होते, ना तरकीब के वक़्त और ना तहलील के वक़्त। क्या क्या जी? शर्तिये की दोनों तरफें नहीं होती दो कज़िये, ना तरकीब के वक़्त और ना तहलील के वक़्त। ऐसा बस, वो तहलील के वक़्त नहीं होती। ये जरा काम थोड़ा जा औखा है, पिछों ने बना दिता सी, बखरे बन गए सन जी, वड्डे ने फिर चलो मान लिया कोई गल नहीं। हाँ, बसाओ कहा जाता है इस फन में कि शर्तिया मुरक्कब होता है कज़ियतैन से। ये कहा जाता है मजाजन इस हैसियत से कि कज़िये की दोनों तरफें जब एतबार किया जाए दोनों तरफों में हुक्म का, तो हो जाती हैं वो दोनों तरफें दो कज़िये। ये मजाजन एतबार है। वगरना बस दोनों तरफें नहीं होती वो दो कज़िये, ना तरकीब के वक़्त ना इन्हिलाल के वक़्त जी। बसाव का कहा जाता है इस फन में कि बेशक शर्तिया मुरक्कब होता है कज़ियतैन, कहा जाता है मजाज इस हैसियत से कि शर्तिया की दोनों तरफें जब एतबार किया जाए उन दोनों में हुक्म का, तो होंगे वो दो कज़िये।
وگرنہ بس وہ دونوں نہیں ہیں قضیہ، نہ ترکیب کے وقت اور نہ تخلیق کے وقت۔ قال والشرطية إما متصلة وهي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى، فقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وليس إن كان هذا إنسانا فهو جماد۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شرطیے کی دو قسمیں ہیں۔ شرطیے کی کس تقسیم اولی ہوگی یا قضیہ دو قسمیں ہیں، عملیہ اور شرطیہ۔ مکی گل اب پتراں دے اگوں شادیاں کرنے نے جوان ہو گئے نا جی، تو شرطیہ جو ہے وہ دو قسم ہے، شرطیہ متصلات، شرطیہ کیا کہ جلامہ فرماتے ہیں کہ پھر شرطیہ یا متصلہ ہے یا منفصلہ ہے۔ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا عدم صدق کا اس تقدیر پر کہ دوسرا قضیہ سچا ہے جی، کہ تالی پائی جائے گی جس تقدیر پر مقدم پایا جائے گا، یا تالی نہیں پائی جائے گی جس تقدیر پر ارشاد ویکھی۔ اور شرطیہ متصلہ وہ قضیہ سورے تو یہ لگے ہیں گلاں پڑھن جی، استاد تو سر کھپا رہے تیروں سر دردی ہوئے جی۔ ہاں، اس میں حکم کیا جاتا ہے قضیے کے صدق کا یا قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کی تقدیر صدق کی تقدیر پر۔ ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، جس تقدیر پر ھذا کا مشار لے انسان ہوگا اس تقدیر پر ھذا کا مشار لے حیوان بھی ہوگا۔ اور جویں حملیے وچ ہوندے نے نا جی، ہر فرد اندے وچ تقدیراں ہوندیاں نے، پیچھے دسیا دو کتابیں کیا جیسے ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، کہ جس تقدیر پر جس تقدیر پر انسان ہے اس ھذا کا جو مشار لے اس تقدیر پر حیوان۔ ولیسا ان کان ھذا انسانا فہو جماد، جس تقدیر پر ھذا کا مشار لے انسان ہے اس تقدیر پر وہ جماد ہے، یہ بات نہیں ہے، اتصال کی سلب ہے، اتصال کی اس طرح اتصال نہیں ہے جی۔ ھذا کے انسان ہونے اور جماد ہونے میں سلب اتصال ہے، کیا ہے؟ سلب اتصال ہے جی۔ ہاں جی شابت جی۔ اور لیسا ان کان ھذا انسانا فہو جماد، کہ ھذا جس تقدیر پر انسان نہیں ہے اس انسان ہے تو اس تقدیر پر وہ جماد ہو، اس کی سلب ہے۔ ھذا کے انسان ہونے اور جماد ہونے کے درمیان اتصال کی سلب ہے۔ ان جاکھنے پٹھے پاسے ٹور پہ ہیں بھائی وَإِمَّا مُنْفَصِلَةٌ وَهِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ بِنَفْيِهِ كَقَوْلِنَا۔ بس صبر کر، قضیہ شرطیہ کے دوسری قسم ہے قضیہ منفصلہ۔ قضیہ منفصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں تنافی کا دونوں قضیوں کے درمیان، صدق اور کذب معاً میں۔ اگر مقدم ہے تو تالی نہیں، تالی ہے تو نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے، یا ان میں تنافی ہے دو میں سے ایک میں، یا صرف صدق میں تنافی ہے یا صرف تنافی ہے۔ تین قسم آ گئی ہیں، یا ان تینوں صورتوں میں حکم ہے نفی کا، یا ان تینوں صورتوں میں نفی کا، حقیقیے میں نفی ہوگی تو دونوں جمع ہو جائیں گے، دوسروں میں بھی یہی صورت ہے۔ کیا جی؟ اور شرطیہ کی دوسری قسم ہے شرطیہ منفصلہ۔ بارش ہے؟ اچھا ٹینک یو جی۔ اور شرطیہ کی دوسری قسم ہے شرطیہ منفصلہ، اور وہ ہوتا ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے تنافی کا قضیتین کے درمیان سے۔ قضیتین سے مراد ہو مجازن قضیتین، مقدم تالی جی۔ صدق اور کذب میں معاً، یا ان دو میں سے ایک میں فقط، یا اس حکم کی جنتنا منافات کی سلب، منافات کی سلب تو پھر کٹھے ہو جان گے جی۔ فقولنا اما، بس پڑھنے گے، پڑھ پھر
كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا أو ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسودا. مثال ایک دیتی ہے منفصلہ کی کیا دی کہ یا یہ کہ یہ عدد ہا زیادہ مشار لے خاص جی 4 3 5 6 7 8 کوئی بھی، یا یہ کہ یہ عدد زوج ہے یا کیا ہے، یا یہ عدد فرد ہے عدد ہو جی دونوں ہو، زوج بھی اور فرد بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا، جی اور عدد ہو نہ زوج ہو نہ فرد ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں، ایک ہونا تو ایک نہیں ہونا. کیا کیا جی یہ مجبے دی مثال ہے. جیسا کہ ہمارا قول اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا کہ هذا کا مشار الیہ یعنی عدد معین، جی عدد معین وہ یا بیک وقت جی نہ دونوں سے اٹھ سکتے ہیں جی نہ دونوں جمع ہو سکتا کون زوج ہونا اور فرد ہونا. خام خواہ یہ زوج ہے تو فرد نہیں، فرد ہے تو زوج نہیں. اچھا جی سالبے کی مثال اما یکون ھذا الانسان حیوانا او اسودا، یا یہ کہ یہ انسان حیوان ہے یا اسود ہے اسود ہے. ان کے درمیان منافات کی سلب ہے، جی ان کے درمیان منافات کی سلب ہے. سلب ہے کہ حبشی ہوئے تو یہ حاضر انسان حیوان بھی یہ تھے جی کیے اسود بھی اسود بھی ہے کون نہیں سمجھ آئی، دو میں کٹھے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو منافات ہے اس کی سلب ہوگی، جی منافات کی سلب ہو کہ یا مقدم ہوگا یا تالی ہوگی، اس کی سلب ہوگی، دونوں جمع ہو سکتے ہیں. کیا کیا جی بھئی حاضر انسان کے حیوان ہونے اور اسود ہونے کے درمیان منافات کی سلب ہے کہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی کیا کیا جی نفی کی مثال جیسے لیسا اما ان یکون ھذا الانسان حیوانا او اسودا، یا یہ کہ یہ انسان حیوان ہوگا یا اسود ہوگا، ان کے درمیان منافات نہیں ہے بلکہ منافات کی سلب سلب ہے، جمع ہو سکتے ہیں. جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور شرطیہ یا متصلہ ہے، اور شرطیہ متصلہ وہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جائے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، اے موجبہ متصلہ. لیسا ان کان ھذا انسانا فہو جماد، لیسا ان کان ھذا انسان فهو جماد. انہیں تو منع کری دے کہ شے معین کے انسان اور جماد ہونے کے درمیان اتصال نہیں، کہ وہ شے معین اگر انسان ہے تو جماد نہیں، جماد ہے تو انج، اور یا منفاصلہ اور شرطیہ یا منفاصلہ ہے. اور شرطیہ منفاصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں تنافی کا قضیہ تین کے درمیان، صدق اور کذب معن میں، اور یا منفاصلہ کی کیا یار یا دو میں سے ایک میں فقط، ایک مانعۃ الجمع تو ایک مانعۃ الخلف. جی یا حکم کی نفی کا ان تینوں میں. جی جیسے ہمارا قول اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا، اے دو میں اتھے نہ جمع ہے تے نہ رفع ہے، نہ جمع ہے تے نہ رفع ہے. چلو جی یا لیسا اما یکون ھذا الانسان حیوانا او اسودا، کہ ھذا الانسان کے حیوان ہونے اور اسود ہونے میں منافات کی سلب ہے، کٹھے ہو سکتے ہیں. جی فرمایا مصنف نے اور شرطیہ یا متصلہ ہے، اور شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسانا فهو حیوان اور لیس ان کان ھذا انسانا فهو جماد.
اور یا شرطیہ منفصلہ ہے، اور شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں تنافی بین القضیتین فی الصدق والکذب معاً کا، یا ان دو میں سے ایک میں فقط، یا حکم کیا جاتا ہے تنافی اس حکم کی نفی کا، جیسے ہمارا قول اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یا لیس اما ان یکون ھذا الانسان حیوانا او وصفا.